رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وعز بلند صلوات دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی طاعات و عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور اس مقصد عظیم کی وجہ سے یہ فرش بچھایا جاتا ہے، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ اگر زحمت نہ ہو ذرا سمٹ کر جو پیچھے بیٹھے مومنین آگے آ جائیں اور سلوات پڑھتے ہوئے کہ قدم آگے بڑھائیں۔ لوگوں کو بہت مرتبہ عبادات کی حقیقت کا اور اس کے ثواب کا پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ نماز کی صفوں میں ترتیب کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، مومن سے مل کر بیٹھنا چاہیے۔ جب قرب جسمانی ہوتا ہے تو قرب روحانی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب جسم قریب ہوتے ہیں تو روحیں بھی قریب ہوتی ہیں۔ اور فرمایا ہر انسان کا ایک سرکل ہوتا ہے، کسی کا سرکل ظلمت والا، اندھیرے والا، کسی کا سرکل نور والا، جسے ہم کہتے ہیں حالہ نوری، یعنی ایک ایسا حالہ جس طرح آپ چاند کو دیکھتے ہیں، چاند اپنے اطراف میں شعاعیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، کتنا دور ہے چاند آپ سے، لیکن وہ اپنے نور کو آپ تک پہنچا رہا ہے۔ تو جو جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے نور کی شعاعیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر وجود نورانی ہے تو وہ نور پھیلائے گا، اگر وجود ظلمانی ہے وہ ظلمت پھیلائے گا۔ اسی لیے فرمایا مجلس حسین میں آؤ یا مسجد میں آؤ یا کوئی عبادت کرنے آؤ تو کوشش کیا کرو مومن سے مل کر بیٹھے، کیونکہ یہ مجلس نور کی محفل ہے، اور جب مومن سے ملے گا خدا اس کا نور اس کے دل میں ڈال دے گا، اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا۔ تو ان چیزوں کو بڑی اہمیت ہے۔ کبھی کبھی فرماتے ہیں کہ صحبت علماء اختیار کرو، کیوں؟ کیونکہ علماء کا حالہ نوری اور نور کا سرکل بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے امام خمینی کی زیارت کی، یا آیت اللہ العظمیٰ بہجت کو دیکھا، یا کسی متقی فرد کو دیکھا، وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ 5 منٹ اس عالم کی محفل میں بیٹھنے سے ہمارے وجود بدل جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی غلام علی ہے اور اس کی محفل سے بیٹھنے سے وجود میں نور آتا ہے تو تصور کرو اگر کوئی علی کی محفل میں بیٹھ جائے، اگر کسی کو دیدار امام زمانہ ہو جائے، اگر کسی کو دیدار امام وقت ہو جائے تو یہ وہ نور ہے۔ جب نور کے قریب جاتے ہو تو نورانی ہو جاتے ہو۔ ایک تصور انسان کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیے باتیں تو ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن ایک چیز کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر غفلت میں رہتے ہیں۔ یعنی خدا کا کس کو نہیں پتہ، قیامت کا کس کو نہیں پتہ، حیات ابدی کا کس کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے۔ یعنی قیامت پر شیطان بھی ایمان رکھتا ہے، آپ بھی رکھتے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ اللہ پر شیطان بھی ایمان رکھتا ہے، آپ بھی رکھتے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ وہ بھی انبیاء کو مانتا ہے، آپ بھی مانتے ہو، یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ کہ خود کہتا ہے لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے خدا میں سب کو گمراہ کر دوں گا، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جن کو میں شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ کون بندے ہیں؟ فرمایا وہ تمہارے مخلص بندے ہیں۔ یعنی جب تو خالص بن جاتا ہے، جب تمہارے وجود سے ملاوٹ نکل جاتی ہے، جب تمہارا ایمان خالص ہو جاتا ہے، جب تمہاری امامت خالص ہو جاتی ہے، جب تمہاری نبوت خالص ہو جاتی ہے، جب تمہاری توحید خالص ہو جاتی ہے، تو فرمایا اب اس خالص ایمان کو شیطان کبھی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ارے مارکیٹ میں جاتے ہو، کھانا کون سا چاہیے؟ جو خالص ہو۔ گھی کون سا چاہیے؟ جو خالص ہو۔ اس بائک میں 100 روپیز کا پیٹرول ڈلوانا کا مولانا وہ بھی خالص ہوگا، کیونکہ اگر نہ خالص ہی آ گئی تو بائک کا جو موٹر ہے
مشین ہے وہ خراب ہو جائے گی، میں نے مہنگی گاڑی لی ہے، اب سستی یا مہنگی فرق نہیں پڑتا کہ مولانا اگر اس میں 500 کا پیٹرول ڈلوانا ہے تو وہ بھی خالص ڈلوانا ہے۔ ارے کیوں خالص ڈلوانا ہے؟ کہ کیونکہ گاڑی کا انجن خراب ہو جائے گا، تجھے گاڑی کے انجن کی پرواہ ہے لیکن اپنے روح کی پرواہ نہیں ہے، تو ناخالص ہی ڈالتا جا رہا ہے۔ اگر ناخالص علم، اگر ناخالص عبادت اس روح کے وجود میں ڈالو گے تو وجود کا موٹر بھی خراب ہو جاتا ہے، اس وجود کا انجن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا اس وجود کا انجن کیا ہے؟ یہی ہماری غلط فہمی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلے قد افلح من زکاہا، کامیاب فلاح اس انسان کو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کس کی طرف آؤ؟ نماز کی طرف آؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ حی علی الفلاح، کس کی طرف آؤ؟ کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ کامیابی ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے قد افلح، کامیاب وہ ہے من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا کیا کیا؟ تزکیہ کیا۔ یہی چیز آپ سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تو کس چیز کے لیے آیا؟ ان کو کتاب کا علم دے، ان کو حکمت کا علم دے، اور کیا کرے؟ ان کے وجود کو تزکیہ کرے۔ ایک کام تھا اہل بیت علیہم السلام کا کہ انسان کے وجود کو خالص بنایا جائے، یعنی جو ناخالصی اس کے وجود میں ہے، جو ملاوٹ اس کے ایمان میں ہے، جو ملاوٹ اس کی توحید میں ہے، جو ملاوٹ اس کی نماز میں ہے، جو ملاوٹ اس کے روزے میں ہے، جو ملاوٹ اس کی زکوٰۃ میں ہے، اس ملاوٹ کو نکالا جائے اور اسے خالص بنایا جائے۔ اب جب یہ خالص ہو جاتا ہے، اب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز معراج بن جاتی ہے، عزاداری کرتا ہے تو یہ عزاداری عام عزاداری نہیں ہوتی، یہ سیدہ زینب کی عزاداری بن جاتی ہے، یہ گریہ کرتا ہے یہ عام آنسو نہیں ہوتے، یہ سیدہ زینب کے آنسو ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب تک انسان کا وجود خالص نہ ہو، فرمایا اس کی کوئی چیز، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور شیطان اسی خالص ہونے سے آپ کو روکنا چاہتا ہے۔ اس کو پرواہ نہیں آپ نماز پڑھیں، کہتا پڑھو، پوری رات پڑھو، لیکن ملاوٹ والی نماز، پورا دن روزہ رکھو، پورا سال روزہ رکھو، لیکن ملاوٹ والا روزہ رکھو۔ کوئی بات نہیں، پیسہ کماؤ، مال کماؤ، مسجدیں بھی بناؤ، بڑی بڑی عبادت گاہیں بناؤ، لیکن نہ خالص مسجدیں، نہ خالص پیسہ۔ مجلسیں پڑھو، وہ نہیں کسی کو مولانا بننے سے روکتا، لیکن فرمایا ایسی مجلسیں جو خالص نہ ہوں، یعنی وہ خالص ہونے سے آپ کو روکتا ہے۔ خالص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو عبادت کرے الا اللہ ہو، کس کے لیے؟ پروردگار عالم کے لیے کرے۔ کل میں نے عرض کیا کہ شیطان کرتا کیا ہے؟ ایک میدان کربلا ہے، کربلا میں کائنات کی بہترین چیزیں آپ کو ملیں گی، اور اسی کربلا میں کائنات کی بدترین چیزیں آپ کو ملیں گی۔ کربلا میں کائنات کی بہترین شخصیتیں آپ کو ملیں گی اور رول ماڈلز ملیں گے، اور اسی کربلا میں کائنات کے بدترین رول ماڈلز اور شخصیتیں ملیں گی۔ کربلا میں اخلاق اعلیٰ ترین منزل پر ملے گا، اور کسی کربلا میں بدترین اخلاق بھی ملے گا۔ کربلا میں بہترین عقیدہ بھی ملے گا، اور اسی کربلا میں بدترین عقیدہ بھی ملے گا۔ کربلا میں بہترین احساس اور ایموشنز بھی ملیں گے، اور اسی کربلا میں بدترین احساس اور ایموشنز بھی ملے گا۔ یعنی امام حسین نے کربلا کو بنا دیا تاکہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے اب سوچنے کی گنجائش نہیں رہی کہ اے مومن، میں نے تجھے بہترین مثال کربلا میں دی۔ یعنی اگر تو امام زمانہ کے 313 اصحاب میں سے بننا چاہتا ہے تو تو اپنے وجود میں وہ کوالٹیز کو پیدا کر، ان عادتوں کو پیدا کر، ان صفات کو پیدا کر جو کربلا والوں کے اندر صفات تھی۔ کن کربلا والوں کے اندر صفات تھی؟ وہ کربلا والے جو امام وقت کے علم کے نیچے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ہم نے وہ صفات بھی بتا دی جو لشکر یزید کے وجود میں تھی، ان صفات کو اپنے وجود سے نکالی۔ اب دیکھیے اس شیطان نے یزیدیوں کو کیسے گمراہ کیا اور حسین نے حسینیوں کو کیسے بچایا۔ دو محنتیں ہیں کربلا میں، شیطان بھی محنت کر رہا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام بھی محنت کر رہے ہیں۔ میرے مولا حسین خالص بنا رہے ہیں اور شیطان ناخالص بنا رہا ہے۔ کل ہم نے کہا کہ اس کی گمراہ کرنے کا پہلا حربہ کیا ہے؟ زین لکم، یہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو زینت دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کربلا سے ظہور تک جانا ہے، ہمیں اس کربلا سے سیکھ کر امام زمانہ کے 313 میں سے بننا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا کوئی انجینئر بننے کے پیچھے، کوئی ڈاکٹر بننے کے پیچھے، کوئی مال جمع کرنے کے پیچھے، کوئی لگژری لائف اسٹائل کے پیچھے آئے، لیکن یہ سوچ تمہارا امام کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ دنیا چاہے ایک طرف چلی جائے لیکن تو یہ دیکھ تو کس طرف جاتا ہے۔ اور قرآن کا وعدہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ، یہ مت دیکھ کہ تمہاری تعداد کم آئے، فرمایا کم من فئۃ، تم نے خود دیکھا کچھ ایسے لوگ تھے جو تعداد میں تو کم تھے
لیکن اکثریت پہ حاوی ہو گئے. حزب اللہ تعداد میں کم ہے لیکن اکثریت پہ حاوی ہیں. ایرانی تعداد میں کم ہے لیکن اکثریت پہ حاوی ہے. کیوں حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے وجود میں جب خالصی آ جاتی ہے، جب تو خالص بندے خدا بن جاتا ہے. فرمایا شیطان اور یزیدی ایک پلین بناتے ہیں، خدا بھی ایک نقشہ بناتا ہے. ہاں تجھے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ حسین ہار گئے، ہاں تجھے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ خیمے جل گئے، ہاں تجھے ظاہراً یہ لگتا ہے کہ امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن خدا قسم کھاتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، میں وقت کی قسم کھاتا ہوں. یہ وقت ثابت کرے گا کہ یزید کامیاب تھا یا حسین کامیاب تھا. شاید عاشورہ کے دن تجھے یہ لگے کہ حسین ابن علی ہار گئے، لیکن وقت بتائے گا کہ کامیاب کون تھا، ناکام کون تھا. کیونکہ جو آج کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے وہ الہی عقل نہیں رکھتا، جو کل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے وہ الہی عقل رکھتا ہے. فرمایا یہی تو شیطان کا حربہ ہے. شیطان تجھے کیش دیتا ہے، خدا تجھے کل کا وعدہ دیتا ہے. اگر تو اس کیش میں پھنس گیا تو دنیا میں تباہ و برباد ہو گیا. لیکن اگر تو نے وعدہ الہی کو دیکھا، یعنی ایسے میں کہوں کہ میں آپ کو آج کے دن 1 لاکھ دوں گا، لیکن شیطان کہے کہ آپ کو 1 لاکھ دوں گا، لیکن خدا کہے صبر کر میں تجھے 1 کروڑ دوں گا. اب عقل مند کون ہے جو آج کا 1 لاکھ لے لے یا صبر کرے؟ لیکن آج جنرل لوگوں کی نیچر یہ ہے، کیونکہ یہ نظام کفر کی نیچر ہے، وہ کیش کو پسند کرتا ہے. کہ مولانا کل کس نے دیکھا ہے؟ ہاں تو کیش کو چپک جاؤ بھائی، کیش مل رہا لے لو، کل ہمیں کیا پتا حالات کیا ہوں گے. یہ حالات دنیا والوں کے لیے ہیں، اللہ کے حالات بدلتے نہیں ہیں. اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ حتمی رہتا ہے. اور آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ بار بار 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے لیے. موسیٰ کا قصہ، بقرہ بھینس کا قصہ، قوم عاد قوم سمود، یہ کتنی قرآن کے قصے. یعنی محمد کے نام سے زیادہ موسیٰ کا نام آیا قرآن میں. خدا بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا وقت کو گزرتا ہوا دیکھ، یہ وقت بتاتا ہے کہ کامیاب کون تھا اور ناکام کون تھا. شاید دنیا کو تو آج کامیاب نظر آئے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے، لیکن یہ وقت بتائے گا کامیاب کون تھا. اور وقت کے سفر میں قیامت بھی شامل ہے، برزخ بھی شامل ہے، وہ بھی اس وقت کا حصہ ہے. یہ تو وقت کے اندر سفر کر رہا ہے، اس کا پاس بھی ہے، اس کا فیوچر بھی ہے، اس کا پریزنٹ بھی ہے. ابھی تو پریزنٹ میں ہی رہا ہے، لیکن تجھے کیا پتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. اس کا فیوچر جنت ہے، اس کا فیوچر جہنم ہے، اس کا فیوچر قیامت ہے. کامیاب وہ ہے جو آج بھی کامیاب ہو اور قیامت کے دن بھی سرخرو ہو. کامیاب وہ ہے جسے دنیا والے کامیاب نہ کہیں، جسے پروردگار عالم کامیاب کہے. ارے فرعون کو لوگ کامیاب سمجھ رہے تھے، قارون کو لوگ کامیاب سمجھ رہے تھے، یزید کو لوگ کامیاب سمجھ رہے تھے، لیکن آج صلوات حسین پہ بھیجی جاتی ہے اور لعنت یزید پہ بھیجی جاتی ہے. یہ صفت عقل مند تھی، وہ دور اندیش ہوتا ہے. عقیدہ معاد میں 12 مجلسوں میں کہتا ہوں، ہم لفظوں میں الجھے ہوئے ہیں. اس زبان کو یہ پتا ہے کہ مولانا جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، صبح کی نماز، دوپہر کی نماز، رات کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس. بس اسے یہی نہیں پتا کہ نماز پڑھنا یہ نرسری ہے، یہ پہلی کلاس ہے. اور یہ تو اس ممبر کی مجبوری ہے کہ ہم ابھی تک لوگوں کو پہلی کلاس میں رکھ کر بیٹھے ہیں. یہ لوگ کب اس معراج صلاۃ پر پہنچیں گے، کب مراتب ایمان کو سنیں گے؟ اور مجبوری پڑھنے والے کی ہے، کیونکہ ابھی تک لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے. تو یہ دوسرا درجہ کیا بتائے، یہ تیسرا درجہ کیا بتائے، یہ چوتھا درجہ کیا بتائے. کہ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں وہ دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے جہاں پہ 40 سال سے جاتے رہو اور ابھی تک بیچلر میں. بھائی بیچلر کرو، پھر ماسٹر کرو، پھر ایم فل کرو، پھر پی ایچ ڈی کرو، بالآخر تو یونیورسٹی نکال دیتی ہے نا. لیکن اگر کوئی 40 سال سے یونیورسٹی میں جاتا رہے اور بیچلر پہ بیچلر ہی کرتا رہے، فیل پہ فیل ہوتا رہے، کوئی دنیا کی یونیورسٹی نہیں ہے. لیکن یہ تو حسین ابن علی کے کریم ہونے کی صفت ہے کہ تو 40 سال سے آ رہا ہے، لیکن حسین نے اپنی یونیورسٹی سے تجھے نکالا نہیں ہے. پتا بھی ہے کہ یہ ہر سال آتا ہے، نماز کا سنتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، خمس کا سنتا ہے پھر بھی نہیں دیتا، واجبات کو سنتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا، محرمات کو سنتا ہے پھر بھی ان کو ترک نہیں کرتا. لیکن بار بار بلاتے ہیں فذکر، ان کو ذکر دے، ان کو تذکرہ دے، ان کی غفلت کو بیدار کر، ان کے وجود کو زندہ کر. کیونکہ یہ ذکر ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ بار بار کہنا ہے جس سے اس کا وجود بیدار ہو جاتا ہے، جس کا اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. تو ایک ہے صرف لفظوں کو سننا، ایک ہے ان الفاظ کی معانی تک پہنچنا. آج یہ شیعت کا معاشرہ اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں یہ لفظوں میں الجھا ہوا ہے. ولایت کا مطلب کیا؟ علی ولی اللہ، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے.
یعنی ولایت کو ہم نے دو لفظوں میں محدود کر دیا، علی ولی اللہ، بس ولایت کا مطلب یہی ہے، اس سے زیادہ کوئی ولایت کا سرکل نہیں ہے۔ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لعنت بھیجنا، یعنی تبرہ کو ہم نے لعنت پہ محدود کر دیا۔ اچھا عزاداری کا مطلب کیا ہے؟ گریہ کرنا، زنجیر زنی کرنا اور ماتم کرنا، اس تک محدود کر دیا۔ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا مجلس کا مطلب یہ ہے اس میں فضائل اہل بیت ہوں اور مصائب اہل بیت ہوں، اس سرکل سے باہر نہیں جانا، کوئی گناہ کر دے گا۔ میں نے کہا تم یہ سارے رول ماڈل لے کہاں سے رہے ہو؟ عزاداری تم نے کس سے لی؟ ماتم تم نے کس سے لیا؟ مجلس تم نے کس سے لیا؟ مرثیہ تم نے کس سے لیا؟ یہ تمام تر چیزیں اگر مجھے خود بنانی ہوتی تو اس کا مطلب میرا کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ ارے جب تمہارے پاس 12 معصومین ہیں، جب تمہارے پاس سیرت اہل بیت ہے، جب تمہارے پاس شریعت کا قانون ہے، جب تمہارے پاس اہل بیت کی روایات ہیں، تو مجھے مجلس بھی ایسے پڑھنی ہے جیسے علی نے پڑھی، مجھے منبر پر آ کر بات بھی ایسے کرنی ہے جیسے سید الساجدین نے کی، مجھے کلام بھی ایسے کرنا ہے جیسے سیدہ زینب نے کہا۔ تو وہ لوگ جو مجلس کو اس چیز میں محدود کر دیتے ہیں کہ مولانا مجلس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فضائل ہو اور مصائب ہو، اس سے علاوہ باہر کی گفتگو نہ ہو۔ اگر آپ کو تبلیغ کرنی ہے تو جمعے کے خطبے میں کریں، اگر آپ کو تبلیغ کرنی ہے تو درس و دروس میں کریں۔ یہ مسائل ہیں پورے پاکستان کے مختلف خطوں میں۔ تو میں کہتا ہوں دیکھیے علی نے کیسے مجلس پڑھی۔ نہج البلاغہ مجالس علی کی کتاب ہے، جس طرح ہر بڑے خطیب کی مجالس کی کتاب ہوتی ہے، یہ نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ علی بن ابی طالب کی۔ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ علی بن ابی طالب کے خطبوں کا۔ اس زمانے میں مجلس کو خطبہ کہا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ پہلے خطبہ دیا جاتا تھا، جس طرح میں نے پہلے خطبہ دیا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، یہ خطبہ ہے۔ علی بن ابی طالب پہلے خطبہ دیتے تھے، اس خطبے کے دینے کے بعد لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ تو ایک مجلس میرے مولا کی لا، ایک مجلس میرے امام زین العابدین کی لا، ایک مجلس میرے چھٹے امام کی لا، ایک مجلس میرے 8ویں امام کی لا، ایک مجلس امام جماعت کی لا، تمام تر معصومین کی مجلس کو دیکھیں گے تو ابتدا توحید سے ہوتی ہے، اور مجلس کے بیچ کا حصہ تبلیغ پر ہوتا ہے، اور مجلس کی انتہا پھر الہی گفتگو میں ختم ہوتی ہے۔ کیونکہ مقصد خلقت یہ تھا اس انسان کو بیدار کرنا ہے۔ انسان تو صرف اپنی دنیا کو بنانے کے لیے نہیں آیا، تو اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آیا تھا۔ اور یہ انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟ یہ غافل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک وجود کو بھول جاتا ہے۔ یہ مجموعہ تھا دو وجودوں کا، لیکن کربلا میں کیا ہوا؟ حسین نے دونوں وجودوں کو یاد رکھا، یزیدیوں نے ایک وجود کو یاد رکھا، دوسرے وجود کو بھلا دیا۔ کون سا وجود؟ فرمایا تو مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم ہے ایک روح ہے۔ جسم اسی زمین سے بنا، اسی مٹی سے بنا۔ فور ایگزامپل تمہارے ماں باپ نے کچھ کھایا پیا، اس سے خون بنا، اس خون سے نطفہ بنا، اس نطفے سے حلقہ بنا، اس حلقے سے مضغہ بنا، اس سے ہڈیاں بنی، یہاں تک کہ تو دنیا میں پیدا ہو گیا۔ یعنی یہ تمہارا جسم کہاں سے بنا؟ مٹی سے بنا۔ اور امام علی فرماتا ہے انسان اس وقت کو یاد کر جب اسی جسم کو اسی مٹی میں ڈالا جائے گا، اور یہی مٹی پھر تمہارا خون چوسے گی، اور یہی مٹی پھر تمہارا گوشت کھائے گی۔ اور چھٹے امام تو پوری ترتیب بتاتے ہیں کہ انسان کا وجود جب قبر میں جاتا ہے تو متلاشی کیسے ہوتا ہے، یہ ذرے ذروں میں بدل کیسے جاتا ہے، پہلے کون سی چیز اس کے وجود سے خارج ہوتی ہے، وہ کون سا چیز ہے؟ فرما وہ دودھ، وہ کیڑا یاد کر جو تمہارے دماغ سے نکلتا ہے اور تمہارے پورے مغز کو کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا وجود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مٹی سے بنا تھا، اس کو مٹی میں جانا ہے۔ اس پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا جسم مٹی میں چلا جائے گا، میں پھر مٹی میں بن جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ تو مٹی سے بنا تھا۔ اور یہ اصول کائنات ہے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹ کے چلی جاتی ہے، ہر شے اپنی حقیقت کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ کیا ناممکن ہے اگر تو اپنی حقیقت سے جدا ہوا ہے دوبارہ اس حقیقت کی طرف نہ چلا جائے؟ اس جسم کی حقیقت مٹی تھی، لہذا یہ جسم کہاں پر پلٹ کے جائے گا؟ پھر مٹی میں چلا جائے گا۔ لیکن تمہاری روح کی بھی ایک حقیقت ہے، یہ جہاں سے آیا تھا وہیں پر پلٹ کے چلا جائے گا۔ ہمیں دنیا میں جسم تو یاد ہے لیکن روح یاد نہیں ہے۔ کربلا میں یہی فرق تھا، لشکر یزید نے جسم کو یاد رکھا لیکن روح کو یاد نہ رکھا، اور یہی شیطان کا حربہ تھا۔ زین لکم، یہ تمہارے لیے زینت بناتا ہے۔ کن چیزوں کو زینت بناتا ہے؟ وہ چیزیں جن کا تعلق اس جسم سے ہے۔ اب امام علی فرماتے ہیں جب بھی کسی زرق اور برق کی چیز کو دیکھو، یعنی کسی چمکتی ہوئی چیز کو، یہاں سے دبئی چلے گئے برج خلیفہ کو دیکھا، اب اس میں مدہوش ہو گیا، ارے وہاں پہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں لیکن کراچی میں نہیں ہے۔ بھائی بڑی بلڈنگ
بلڈنگ سے ہوتا کیا ہے؟ اگر کسی شہر میں بڑی بلڈنگ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ روحانیت بڑی آ جائے گی، وہ قوم ترقی کر جاتی ہے؟ نہیں، خود سازی سے قومیں ترقی کرتی ہیں، انسان سازی سے قومیں ترقی کرتی ہیں، اچھے اخلاق سے لوگ قومیں ترقی کرتی ہیں، اچھے کردار سے قومیں ترقی کرتی ہیں، نہ کہ بڑی بڑی بلڈنگ سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ یہ بلڈنگ تو رہ جاتی ہیں لیکن بلڈنگوں کو چلانے والا انسان ہے۔ اب تجھے یہ سوچنا ہے کہ تجھے کون چلا رہا ہے؟ تمہارے وجود کو علی چلا رہے ہیں یا تمہارے وجود کو شیطان چلا رہا ہے؟ یہی وہ نظریہ ولایت تھا۔ ایک شیعہ امام کے پاس گیا کہ مولا میں جنتی ہوں کہ نہیں، اور جنت میں کون جائے گا؟ امام نے فرمایا وہی جاتا ہے جو علی کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو خوش ہو کے کہنے لگا یا علی میں تو آپ کی ولایت کا ماننے والا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تو نے ابھی تک ولایت کو سمجھا نہیں۔ کہ یا علی کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول کے بعد خلیفہ بلا فضل آپ کے وجود کو مانتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہاں یہ اقرار باللسان ہے، تم نے میری ولایت کا زبان کے ساتھ اقرار کیا ہے، لیکن ہم نے کہا جو ہماری ولایت کو تسلیم کرتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تجھے کرنا کیا ہے؟ تجھے تسلیم کرنا ہے، ماننا نہیں ہے۔ ماننا اور ہے، تسلیم کرنا اور ہے۔ یعنی ہم نے خدا کو مانا، تسلیم نہیں کیا، ہم نے رسول کو مانا، تسلیم نہیں کیا، ہم نے قیامت کو مانا، تسلیم نہیں کیا، ہم نے عدل الہی کو مانا، تسلیم نہیں کیا، ہم نے امامت کو مانا، تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا جب تک تو تسلیم کے مقام پہ نہیں پہنچتا تب تک تو میری ولایت کا ماننے والا نہیں۔ کہ مولا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تسلیم یہ ہے، جا اور ولایت کا ترجمہ پڑھ۔ ولایت کا مطلب یہ ہے یعنی حکومت، علی کی حکومت کا ماننے والا۔ فرمایا 25 سال مجھے حکومت نہ ملی، اس کا مطلب میرے پاس کوئی ولایت نہیں ہے۔ حسن کو حکومت نہیں دی گئی، اس کا مطلب مولا کی کوئی ولایت نہیں ہے۔ مولا حسین کو کوئی حکومت نہ ملی، اس کا مطلب ان کی کوئی ولایت نہیں ہے۔ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، فرمایا ہماری ولایت ظاہری نہیں ہے، علی کی ولایت کو ماننے والا یعنی ایسے میری ولایت کو مان جیسے ایک پتھر میری ولایت کو مانتا ہے، ایسے میری ولایت کو مان جیسے یہ پرندے ہماری ولایت کو مانتے ہیں، ایسے ہماری ولایت کو مان جیسے درخت کے پتے ہماری ولایت کو مانتے ہیں، ایسے ہماری ولایت کو مان جیسے یہ چاند ہماری ولایت کو مانتا ہے، جیسے یہ سورج ہماری ولایت کو مانتا ہے۔ مولا وہ کیسے مانتا ہے؟ فرمایا اگر ہم انگلی سے اشارہ کریں چاند دو ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے، اگر سیدہ زہرے کو اشارہ کرے یہ ستارہ بیوی کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اگر علی انگلی سے اشارہ کرے یہ چاند پلٹ کے آ جاتا ہے، اگر ہم پانی کو حکم دیں تو مسلح پانی پر بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ہم اپنی ایڑیوں کو اور قدموں کو زمین پہ ماریں یہ زمین چشمے اگلنا شروع کر دیتی ہے، اگر ہم میسن کو یہ خبر دیں کہ میسن تمہاری آنکھوں کو نکالا جائے گا تو یہ انتظار کرتا ہے کہ علی کی ولایت کب پوری ہوتی اور میسن کب شہید ہوتا ہے۔ یہ ولایت علی ہے کہ تجھے یہ دیکھنا ہے تمہارے وجود پر، تمہارے دل پر حکومت کس کی ہے۔ اگر علی کی حکومت ہے تو ولایت علی میں ہے، لیکن اگر اس دل پر نفس کی حکومت ہے، شیطان کی حکومت ہے تو ولایت علی سے خارج ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد تو پہلی چیز ان دو وجودوں کو سمجھو۔ کربلا میں لشکر یزید نے صرف جسم کو دیکھا اور رے کی حکومت جسم کے لیے، مال دنیا جسم کے لیے، راحت اور باغ جسم کے لیے، لیکن لشکر حسین میں آتے ہو پیاس ہے، پیاس کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے، روح سے نہیں۔ بھوک ہے، بھوک کا تعلق کس سے ہے؟ جسم سے ہے، روح سے نہیں۔ امام کے بدن کو تیر لگے، پتھر لگے، لاش کو پامال کیا گیا، کس سے تعلق ہے؟ جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے۔ یعنی کربلا میں جسم کو تکلیف مل رہی ہے جو حسین کا ہے، اور ان کے جسموں کو راحت مل رہی ہے جو یزید کا ہے۔ تو یہاں پہ ایک فلسفہ نکل آیا کہ یزیدی راحت جسم کے پیچھے تھے، حسین راحت روح کے پیچھے تھے۔ یعنی حسین نے عمل سے یہ بتایا اگر جسم پیاسا ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر جسم کو پتھر لگتے ہیں تو لگ جائے، اگر جسم کٹتا ہے تو کٹ جائے، اگر علی اصغر کے گلے میں تیر لگتا ہے تو لگ جائے لیکن روح بچ جائے، اگر جسم کو فنا ہونا ہے تو ہو جائے پر روح بچ جائے، کیونکہ جسم بنا ہی فنا کے لیے ہے اور روح بنی ہی بقا کے لیے ہے۔ اسی لیے آقا نراقی کا بہت خوبصورت جملہ فرمایا، انسان ہر لذت دنیا کی انتہا قبر کا کنارہ ہے۔ دنیا کی ہر لذت کا انتہا کیا ہے؟ قبر کا کنارہ ہے، اور آخرت کی، روح کی ہر لذت کی ابتدا قبر کا کنارہ ہے۔
تجھے حقیقت، اور عجیب جملہ کہا، فرمایا وہ کون سی لذت دنیا ہے؟ دیکھیے جب سوچ آپ کی بدل جائے گی آپ کا عمل بدل جائے گا، جب ہماری تھنکنگ بدل جائے گی میرے ایکشن بدل جائیں گے۔ یہ سوچ ہے نا، دو مومن ہیں، ایک کو گالی دو لڑتا ہے، دوسرے کو گالی دو مسکراتا ہے۔ دو لوگ ہیں بھائی، دونوں کا ہم گالی دو، لیکن دونوں کے ایکشن میں فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ دونوں کا عقیدہ الگ ہے۔ جب عقیدے، ایک آدمی ہے کسی صحابی کی برائی سن کے خوش ہوتا ہے، ایک وہ ہے اس کی برائی سن کے لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ عقیدوں میں فرق ہے نا، ایک وہ ہے جو علی کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو علی کی تعریف سن کے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ دونوں انسان ہیں، دونوں دال چاول اور گوشت کھاتے ہیں، یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ ان کے ایکشن میں فرق ہے۔ یہ چیز آپ کو حیوان میں نظر نہیں آئے گی۔ حیوان کے ایکشن سیم ہوتے ہیں، ان کا دکھ، ان کا درد سیم ہوتا ہے، ان کی روش، ان کا چلن سیم ہوتا ہے، لیکن انسان انسان ہے، اس کی بناوٹ ایک جیسی ہے لیکن اس کے ایکشن میں فرق ہے۔ کبھی ایک غصہ کرتا ہے، ایک مسکراتا ہے، ایک ہنستا ہے، ایک روتا ہے۔ آپ مصائب حسین پہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ کتنا فرق ہے انسان میں۔ اس کا مطلب ہمارے عقیدے الگ ہیں۔ جب عقیدے الگ ہوتے ہیں تو ہمارے ایکشن الگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ہم اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ ویسی بنا دیں جیسے کربلا والوں کی تھی تو ہمارے ایکشن بھی کربلا والوں جیسے ہوگا، ہمارا عمل بھی کربلا والوں جیسا ہوگا۔ کب تک ممبر سے سنیں گے سلمان کے فضائل؟ کب تک ممبر سے ابو ذر کے فضائل پڑھیں گے؟ کب تک ممبر سے میں سمت عمار کے فضائل پڑھیں گے؟ ارے تو کب خود میثم بنے گا؟ تو کب خود سلمان فارسی بنے گا؟ سلمان صرف ایک تھا، کسی اور کو سلمان نہیں بننا۔ کربلا صرف ایک تھی، پھر کسی کو صاحب امام سے نہیں بننا۔ اگر حسین ابن علی کو عباس کی ضرورت آئے تو امام زمانہ کو بھی عباس کی ضرورت ہے۔ اگر امام حسین کو یا مولا علی کو مالک اشتر کی ضرورت ہے تو کیا امام زمانہ کو مالک اشتر نہیں چاہیے؟ کہ امام زمانہ کو سلمان فارسی نہیں چاہیے؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ امام سجاد 40 سال روئے، لیکن مظلومیت امام زمانہ یہ ہے کہ 1000 سال سے زیادہ ہو گئے اب تک رو رہے ہیں۔ ایک امام 40 سال رویا، لیکن یہ مولا 1000 سال سے زیادہ رو رہا ہے، اور اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ مولا کو سلمان کی ضرورت ہے، مولا کو میثم کی ضرورت ہے، مولا کو مالک اشتر کی ضرورت ہے۔ میں کب مالک بنوں گا؟ میں کب اپنی زندگی اور سوشل لائف سے نکل کر تھوڑا سا اپنی روحانی زندگی کا سوچوں گا؟ کبھی میں اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھوں گا؟ کب میں اپنے کردار کو دیکھوں گا؟ کب میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں گا کہ اے مومن تمہاری 20 سال زندگی گزر گئی، 40 سال زندگی گزر گئی، تم نے کیا کیا زندگی میں؟ تم نے پایا کیا؟ تم نے کھویا کیا؟ اچھا تم نے گھر بنا دیا، تم نے بینک بیلنس بنا دی، تم نے گاڑی لے لی، لیکن یہ بتا تم نے اپنے روح کے لیے کیا کیا؟ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ تم نے اپنے امام زمانہ کے لیے کیا کیا؟ تمہارا کوئی ایسا عمل ہے جس پہ امام زمانہ فخر کرے؟ کہاں مولانا ہے کیا کہ گاڑی میں نہ لی امام اس پہ فخر کریں گے؟ مولا گاڑی پہ فخر کریں گے؟ مولا گھر پہ فخر کریں گے؟ یعنی امام ان پتھروں پر، ان لوہوں پر، ان کاغذوں پہ فخر کریں گے؟ فرمایا نہیں، اے مومن مجھے ایک چیز چاہیے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا مجھے تو چاہیے، تو ایسا بن کہ میں تم پر فخر کروں۔ انگریز کے پاس اتنی طاقت، یہ مٹیریلسٹ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے، بڑی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، دنیا کے ترقی یافتہ ملک کر کیا سکتے ہیں، دنیا کی فاسٹسٹ گاڑی بنا سکتے ہیں، بہترین جہاز بنا سکتے ہیں جو سفر طے کرے، بہترین ٹرین بنا سکتے ہیں، بہترین روڈ بنا سکتے ہیں، بہترین کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ خدا بہترین انسان چاہتا ہے، خدا اعلیٰ ترین روح کو پسند کرتا ہے۔ اگر اس نے بہترین گاڑی بنائی تو امام فرماتے تو بہترین بیٹا بنا، تو بہترین بیٹی بنا، تو بہترین کردار بنا۔ ہم اس مٹیریل اس دنیا پہ فخر نہیں کرتے، اگر ہم کسی پہ فخر کرتے ہیں تو تمہارے کردار پہ فخر کرتے ہیں۔ کس طلع تم نے اس گمراہی کے دریا میں، اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی شمع جلائی، کوئی ہدایت کا چراغ جلایا، کس دریا میں جب تو ڈوبنے لگے تو کہنے لگے پروردگارا میں ڈوب رہا ہوں، مجھے کوئی روشنی دکھا جس کی طرف میں جاؤں، مجھے کوئی راہ دکھا جس کی طرف میں آگے بڑھوں، تو اللہ کی آواز آتی ہے ان الحسین مصباح الہدی، ہم نے حسین کو مصباح بنا دیا، ایک ایسا چراغ بنا دیا، تجھے اسی کے پیچھے جانا ہے۔ اے خدا میں ڈوب نہ جاؤں، میں کس پہ چڑھ کے جاؤں، میں سفر کیسے طے کروں؟ فرمایا والسفینۃ النجات، اور ہم نے حسین کی
کشتی کو نجات کا سفینہ بنا دیا۔ اب جملہ سمجھ میں آتا ہے آیت اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمایا جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ یہ تصور کر کے آؤ کہ حسین کی مجلس میں نہیں جا رہے بلکہ کربلا میں جا رہے ہو۔ اور یہ زیارت جامع کبیرہ کے جملے کہ کہف الحسین، حسین کہف ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، ایک ایسا کہف جس میں بندہ جانے کے بعد ایک ایسا حصار اور اتنا مضبوط حصار جو اس کہف میں چلا گیا اب اسے شیطان گمراہ کر نہیں سکتا، اب اسے کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا، لیکن یہ تب ہوگا جب انسان اپنی سوچ کو ایسا بنا دے جیسا حسین ابن علی کی سوچ تھی۔ تو ایک عیب آپ کو کربلا میں یہ نظر آتا ہے کہ حسین نے روح کو مرکزیت دی اور یزیدیوں نے جسم کو مرکزیت دی۔ بقا کس کو ہے؟ آپ کی روح کو ہے، اور فنا کس کو ہے؟ جسم کو ہے۔ تو جتنی محنت انسان اپنے جسم کے لیے کرتا ہے اس سے 2 گنا محنت انسان کو اپنے روح کے لیے کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد۔ تو شیطان کا حربہ یہ ہے زین لکم، یہ چیزوں کو تزیین دیتا ہے، اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ یہ تمنا تو اس کی تمنا کرتا ہے، ایسی تمنا جس میں شوق ہے۔ مثلا آپ نے چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی بہت خوبصورت، زبان کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ یہ گاڑی مجھے حاصل کرنی ہے، اب شوق گاڑی میں یہ کمائے گا، یہ محنت کرے گا، یہ سارا دن لگائے گا۔ کسی نے کسی گھر کو دیکھا، تمنا ہوئی یہ گھر مجھے لینا ہے، اب امام فرماتے یہ سمجھ کہ یہ شیطان ہے جو اس تمنا کو زینت دیتا ہے، اور اتنی زینت دیتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے پیچھے جاتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے جب کسی خوبصورت چیز کو دیکھے، اب وہ انسان ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ گاڑی ہو، وہ مکان ہو، اسی دنیا کی خوبصورت چیز کو دیکھے، فرمایا سب سے پہلے جو کام کیا کر، مشورہ کیا کر کہ جو میں نے دیکھا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور اگر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عقل اور شریعت کے راستے سے حاصل کرنا۔ اگر وہ عقل سے ٹکراتی ہے فوراً چھوڑ دینا، اگر وہ شریعت سے ٹکراتا ہے فوراً چھوڑ دینا۔ کل میں نے مثال دی تھی اکثر جوانوں کے لیے کہ شفٹ ڈیلیٹ کر دینا، جب بھی شیطان کوئی حرام کی دعوت دے اس میں سوچنا بھی مت، ایک ہوتا ہے ڈیلیٹ، ایک ہوتا ہے شفٹ ڈیلیٹ، یعنی بالکل اسے کیا کر دینا، ختم کر دینا۔ مثلا میں نے فلم کی مثال دی تھی کہ 1 گھنٹے کی فلم ہے، اس میں اگر 5 منٹ کا گندا سین ہے، گندی چیز ہے اس میں، یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، ہر جوان اس چیز میں مبتلا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں، پہلے گناہ کرنا شاید مشکل تھا لیکن آج گناہ کرنا بہت آسان ہے، پہلے گناہ کے پیچھے جانا پڑتا تھا، آج گناہ آپ کے پاس آتا ہے، پہلے گناہ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، اب گناہ آپ کو ڈھونڈتا ہے، پہلے شمر بننا مشکل تھا، اب شمر بننا بڑا آسان ہے، پہلے ابن سعد بننا مشکل تھا لیکن آج ابن سعد بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر چیز اویلیبل ہے، گناہ بھی اویلیبل ہے، ثواب بھی اویلیبل ہے۔ اب اگر نفس اسٹرانگ ہے اور نفس کا جو گریوٹی سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہے تو یہ کن چیزوں کو کھینچے گا، برائیوں کو کھینچے گا۔ اگر اس میں گریوٹی زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی آپ گناہ کے پیچھے جائیں گے، اگر آپ کی شہوت میں بہت زیادہ گریوٹی ہے یہ نامحرم کی طرف جائے گا، یہ نامحرم کے تعلقات کی طرف جائے گا۔ اگر آپ کے وجود میں حب مال اور مال پرستی کی گریوٹی زیادہ ہے، یہ جہاں پیسہ دیکھے گا، رشوت دیکھے گا، سوچے گا نہیں۔ یہی تو فرق ہے، معصوم فرماتے ہیں انسان اور حیوان کا یہ فرق ہے کہ جب حیوان کے سامنے کوئی چیز رکھو، مثلا حیوان کو بھوک لگے اور اس کے سامنے گھاس رکھ دو، یہ بھینس نہیں پوچھے گی کہاں سے لائے ہو، پڑوس کا تو نہیں ہے، کسی کی کھیت کا تو بغیر اجازت کے نہیں لائے، حلال ہے کہ حرام ہے، طیب ہے کہ طاہر ہے۔ حیوان کا کام یہ سامنے رکھا، بھوک لگی اور بھوک کو پورا کرنا ہے۔ حیوان نے شرم ہے نہ حیا ہے، وہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کا فرق کیا ہے؟ جب انسان سفرے پر بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، پہلا سوال کرتا ہے حلال ہے یا حرام ہے، طیب ہے یا طاہر ہے، یہ غصبی مال تو نہیں ہے، اس مال سے خمس کو نکالا گیا ہے کہ نہیں نکالا گیا۔ یہ فرق انسان ہے، یعنی انسان سوچتا ہے کہ خدا فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جب کھاتا ہے تو کھانے کو دیکھ کر کھائے۔ اے خدا میں تو دیکھ کر ہی کھاتا ہوں، آنکھیں بند کر کے تو کوئی نہیں کھاتا۔ پھر وہی بات کہ ہم سطحی چیزوں پہ اٹک گئے، دیکھ کر کھائے تو ہر انسان کہتا ہے ہاں میں تو دیکھ کر کھاتا ہوں۔ بھائی بھینس بھی دیکھ کر کھاتی ہے، کتا بھی دیکھ کر کھاتا ہے، بلی بھی دیکھ کر کھاتی ہے،
اگر دیکھ کر نہیں کھاؤ گے تو منہ میں کیسے ڈالو گے؟ آنکھیں کھلی ہے تو کھا رہے. لیکن یہ دیکھنا بصیرت، ایک بصارت ایک بصیرت، صرف دیکھنا نہیں، بصیرت والا دیکھنا کہ دیکھو یہ کھانا آیا کہاں سے ہے، بنانے والا کون ہے، پاک بھی تھا کہ نہیں تھا. آج کا جوان ہوٹل پہ جاتا ہے، مچھلیاں کھاتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. نہیں مولانا میں نے پوچھا تھا چھلکے والی ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا بصیرت نہیں ہے نا تم میں. اچھا اسی تیل میں وہ حرام مچھلی بھی بنا رہا ہے، اسی تیل میں حلال بھی بنا رہا ہے، اس نے تو ناخالص کر دیا. اب حرام تیل میں جب حرام مچھلی بنے گی تو تیل بھی خراب ہو جائے گا. وہ آپ کے لیے خاص تیل تو بدلے گا نہیں کہ بھائی یہ شیعہ ہے، اس کو طہارت کی بڑی فکر ہوتی ہے تو نیا تیل لاؤ اور نئی تھیلی لاؤ اور بناؤ. اس کا بصیرت اس کو کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کی دعائے، خدا مجھے حرام سے بھی بچا، لقمہ شبہ ناک سے بھی بچا. وہ لقمہ جس میں شک آئے اس میں بچا. مولانا زندگی تو بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی، پھر میں ہوٹل پہ کھانا نہیں کھا سکوں گا. بھئی ہوٹل کی پرواہ ہے یا جنت کی پرواہ ہے؟ سطحی فکر ہے، یہ زحمت کرنا نہیں چاہتا، یہ خود کو زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا. اور کربلا جاؤ تو وہاں محنت بھی ہے، وہاں زحمت بھی ہے، وہاں مصیبت بھی ہے. اور مجھے نہ زحمت کرنی ہے نہ محنت کرنی ہے. ایران کے آیت اللہ فرمایا جب روٹی لینے جاتے تھے تو 4 کلومیٹر پیدل چل کے روٹی لیتے تھے. کسی نے کہا مولانا گھر کے ساتھ میں نانوا ہے، وہاں سے روٹی کیوں نہیں لیتے؟ کہا کیونکہ اس نانوا پہ یقین ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ وضو کر کے روٹیاں بناتا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھوں میں برکت ہے. جب ان ہاتھوں سے روٹی بنے گی اس روٹی میں کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. اس لیے مشکل لیتا ہوں. لیکن مجھے اس کا پتہ ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، اور الیاذ باللہ پھر ہوٹلوں پہ جائیے، نہ بنانے والے کا پتہ ہے، نہ اس کے مذہب کا پتہ، نہ عقیدے کا پتہ. تو دیندار بننا اتنا آسان نہیں ہے. یہ حلوے کی پلیٹ نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے، اور میں اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. ایک امام مجھے بتائیے جس نے زحمت نہ کی ہو. ایک امام کی مجھے ایک نبی کی مثال دیجیے جس پہ مصیبتیں نہ، جس پہ آزمائشیں نہ آئی ہوں، جس نے پیغام الہی کو پہنچانے میں زحمتوں کا سامنا نہ کیا ہو. بھائی حسین جیسا مولا جو 5 وقت کا نمازی تہجد گزار، وہ حسین ابن علی، اس پر پیاس کا امتحان، بھوک کا امتحان، بچوں کی، یعنی خدا دکھانا کیا تھا، یہ دیکھ جب میں حسین سے امتحان لے سکتا ہوں تو تم سے کیوں نہیں لے سکتا؟ جب میں دین کے لیے حسین ابن علی سے قربانی مانگ رہا ہوں تو تجھ سے بھی مانگوں گا. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے اے انسان الدنیا مزرعۃ الاخرہ، یہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہے، یہاں تجھے زحمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. جب تک زحمت نہیں کرو گے تو فرمایا اس کے لیے وجود کو پہچاننا ہے. اس کامیابی یہ ہے کہ اپنے وجود کا تزکیہ کرنا ہے، اس نفس کو، اس روح کو کیا کرنا ہے؟ خالص کرنا ہے. جب تک یہ خالص نہیں ہوگا اس کی عبادتیں خالص نہیں ہوں گی، اس کے روزے خالص نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد علیہ. بس ایک واقعہ ربط مصیبت کہ ایران میں ایک شخص تھا، کہتا ہے کہ میں آج سے تقریباً کوئی 40-45 سال پہلے کہ جب یہ لوگ حج پہ جاتے تھے تو گاڑیوں پہ جاتے تھے، ہم قافلہ کر کے بائی روڈ حج پہ جاتے تھے. تو ایران، عراق، اردن اسی طرح ہوتے ہوتے پہنچتے تھے سعودی عرب. کہ ہم نے حج کیا، واپسی پر ہماری بس تھی جس کو ہم ایران جانا چاہتے تھے، لیکن ان سب بس والوں کو پتہ تھا یہ شیعہ ہے، تو لہٰذا یہ بسیں ہمیں راستہ نہیں دیتی تھی. آگے بھی بسیں پیچھے بھی بسیں. تو ہمارا ڈرائیور تنگ آ گیا کیونکہ دھوڑ مٹی صحرا، اور یہ بسیں آگے چل رہی ہیں، کبھی ہمیں راستہ نہیں دے رہی تھی. چلتے چلتے اس ڈرائیور نے اپنی بس کو صحرا میں اتارا، کہا کہ اب یہاں سے کچے سے جاتا ہوں، آگے جا کے پھر روڈ پہ چڑھ جاؤں گا، ان کے آگے آ جاؤں گا، لہٰذا اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا. کہ اس نے اپنی بس کو اتارا اور کافی دیر تک اس کچے میں چلا، اس صحرا کی مٹی میں گاڑی کو چلیں، روڈ سے نیچے اترا. اور اس کے بعد یہ جب گاڑی کو روڈ پہ لانا چاہتا تھا اسے روڈ نہیں مل رہا تھا، مٹی دھوڑ اتنی زیادہ تھی، کہیں بہت آگے گیا لیکن اس کو روڈ نہیں ملی. یہ پھر اس نے لیفٹ پہ لیا، روڈ نہیں ملی. پھر انہوں نے کہا کہ 15 کلومیٹر آگے جاتے ہیں، پھر 15 کلومیٹر پیچھے آتے ہیں. یہ بھی کیا، پھر بھی روڈ نہیں ملا. اب ہم سمجھ گئے کہ ہم صحرا میں گم ہو گئے. اور صحرائے عربستان اور اردن آپ کو پتا ہے، جب عراق سے اردن جاتے ہیں پورا یہ صحرائی موسم ہے، یا اردن سے جب عراق آتے ہیں یا کویت سے جب آپ عراق آتے ہیں تو ہم پریشان ہو گئے.
کریں تو کیا کریں، یہاں تک کہ شام ڈھل گئے. اب پچھلے زمانے کی گاڑیاں پانی پر ان چیزوں پہ چلتی تھی، پانی بھی ختم ہو گئے. رات گزری، پھر صبح ہوئی، پھر ہم نے وہی کیا اندازے کے مطابق، بھائی 20 کلومیٹر اس طرف جاؤ، 20 کلومیٹر اس طرف جاؤ. لیکن چل چل کے اب گاڑی بھی جواب دے گئی، اس کا پانی بھی ختم ہو گیا، اس کے اندر جو انرجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب لہٰذا ہمارے پاس بھی کھانا تھوڑا تھا، ہمارا کھانا بھی ختم ہو گیا. دوسری رات پڑ گئی. اب یہ شام ہونے کو ہے. کہا کہ اب سب رو رہے. کہ خدا اس طرح موت آئے گی کہ ہم صحرا میں مر جائیں گے، نہ کسی کو ہمارا جسم ملے گا، کون غسل دے گا، کون کفن دے گا، یعنی ہمارے جسموں کو صحرا کے حیوانات کھا لیں گے، کیا ہوگا. اتنے میں کیونکہ شیعہ تھے، امام زمانہ پر عقیدہ اور بلیو تھا کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، استغاثہ کیا اپنے آقا امام زمانہ سے، اور انہوں نے منت مانی کہ اے خدا اگر ہماری مدد ہو گئی، جس کے پاس اس پورے قافلے میں جتنا پیسہ ہے وہ نجف جا کے نظر کر دے گا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا. کافی رو ہی رہے تھے تو قافلے سالار جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میری اچانک ایک کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی اور مجھے بہت رونا آ رہا تھا. اتنے میں نے پتھر تھا اس کے پیچھے گیا اور وہاں پہ میں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا، جس طرح کسی کا دل ٹوٹ جائے اور انسان ضبط نہیں کر پاتا. یہ میری کیفیت طاری تھی اور میں نے امام کو بلانا شروع کیا، مولا ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں ان کا قافلہ لایا ہوں، کیا ہوگا اگر یہ لوگ یہاں پہ مر گئے. اسی سوچ میں تھا کہ اچانک دور سے ایک گھوڑے سوار عرب آ رہا تھا. اس نے کہا شیخ گھبراتا کیوں ہے، میں تجھے راستہ بتا دیتا ہوں. کہ وہ میرے قریب آیا عرب، اور اس نے کہا کہ شیخ رو کیوں رہا ہے، کہ راستہ گم ہو گیا ہے، کہ اب اس راستے سے جاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد تم اردن کے روڈ پر اور اردن کے بارڈر پر پہنچ جاؤ. اس لیے لوگوں کو آپ کو خوشخبری ہے، یہ عرب آیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ راستہ آدھے گھنٹے لے کر جاؤ اور تمہیں بارڈر مل جائے گا. تو لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں اب ڈرائیور پہ بھروسہ نہیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو اس عرب کو کہیے ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں راستہ دکھلائے. اس نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں شیخ اس راستے سے جاؤ مل جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں. لوگوں نے کہا نہیں یہ شاید نہ مانے، آپ اس کو پیسے دو. سب نے رومال نکالا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور اس نے کہا کہ اے عرب یہ پیسے لے لو، ہمیں راستہ بتلا دو. اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں بھائی یہی راستہ ہے، جاؤ تمہیں مل جائے گا. یہ کہ ایرانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے جیب میں قرآن تھی، میں نے قرآن نکالا، میں نے کہا علیک بالقرآن، آپ کو قرآن کا واسطہ ہے، آپ ہمارے ساتھ تھے. کہ فوراً اس عرب نے کہا کہ شیخ لا تحلف بالقرآن، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قرآن کی قسمیں نہ کھایا کرو، یہ قرآن بہت عظیم چیز ہے، اتنی آسانی سے تو قسم کھا لیتا ہے، قسم نہ کھایا کر. لیکن کیوں کہ تو نے ہمیں قرآن کی قسم دی ہے اور ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. سب کو کہا بیٹھ جاؤ گاڑی پر، کہ ہم گاڑی پہ بیٹھے. ڈرائیور نے گاڑی کو اسٹارٹ کیا، گاڑی چلنے لگی. اب یہ بھول گئے کہ اس گاڑی میں پانی نہیں تھا، اس گاڑی میں کوئی فیول نہیں تھا. یہ گاڑی چلی تو کیسے چلی، چلنے لگی اور سفر طے کرنے لگے. اچانک نماز کا وقت ہوا. اس نے کہا کہ شیخ گاڑی کو روک، وقت نماز ہے. ہم نے کہا ہمارا پانی ختم ہو گیا. کہ وہ نیچے نکلے، ایک صحرائی پتھر تھا اس کے پیچھے گئے. پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ شیخ اس پتھر کے پیچھے جاؤ، وہاں پہ پانی موجود ہے، تم سب لوگ وضو کرو اور اپنے برتنوں کو بھی پانی سے بھر دو تاکہ سفر میں تمہارے لیے آسانی ہو. کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس صحرا میں پانی کہاں سے آیا. ہم سب گئے، ہم نے وضو کیا، پینے کے لیے پانی بھرا، اتنا گوارا پانی تھا. نماز پڑھی اور اسی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر گاڑی چلنے لگی. اب ہم نے گفتگو کرنا شروع کر دی. میں نے کہا کہ شیخ مجھے بھوک لگی ہے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس عرب نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا جب وقت ہوگا تو میں اپنے وقت پہ کھانا کھا لوں گا. تو کہتے ہیں اسی گاڑی میں جب وقت افطار بھی ہوا، میرے پاس رومال تھا، میں نے کھانا پیش کیا. اس عرب نے کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھانا. کہتا اس رومال میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، جو روٹی میری زمین کی گندم سے بنی تھی. اس نے کہا ہم یہ ٹکڑا رکھ لیتے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں کہا ہے جب وقت آئے گا ہم یہ کھا لیں گے. اب بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو اتنے میں چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ تم ایران کے فلاں شہر کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا
کہا کہ آپ کے فلاں شہر میں فلاں جو عالم دین خطیب آئے اس کی مجلسیں ہمیں بہت پسند آئے، وہ بہت اچھا ذکر اہل بیت کرتا ہے۔ فرمائے وہ کون تھے؟ وہ آیت اللہ وحید خراسانی تھے۔ تو میں نے کہا آپ وحید کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شیخ عالم کا نام احترام سے لیا کر، لقب سے لیا کر، کبھی روکھا نام نہ لیا کر۔ آج کل لوگ جو علماء کی بہترامی، مراجع کی بہترامی کرتے آئے، یہ ضرب لگا رہے ہیں امام زمانہ کے فرمان پر۔ فرمائے جو ہمارا ذکر کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، آغا وحید خراسانی کی تعریف کی اور کسی اور مجتہد کا لیا کہ وہ بھی آپ کا بہت اچھا مجتہد ہے۔ اتنے میں مسائل پوچھتا رہا، مسائل بتاتے رہے، کہتا راستہ قریب آنے لگا اور انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھنا، تمہارے پورے قافلے کے لوگوں نے ایک منت مانی، ان کو کہنا یہ منت نجف میں پوری نہیں کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منت مانی ہم سارا پیسہ نجف میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اگر تم نے پیسہ خرچ کیا تو آگے تمہیں مسائل پیش ہوں گے، تو ہم اجازت دیتے ہیں کہ اپنی منت کو ایران میں جا کر پورا کرنا۔ اب کہتا ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے منت کی ہوئی ہے۔ اتنے میں گاڑی بارڈر، اردن کے بارڈر پہ پہنچی، رات کا وقت ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہماری بڑی مدد کی، آپ رک جائیے، صبح ہم آپ کو خود آپ کی جگہ پہ چھوڑ کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اور بھی بہت سارے اتنے آئے جن کو ہماری مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کا اتنا کہنا تھا اور میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ اب میرے ذہن میں بات آئی، ارے اسے کیسے پتا چلا ہم نے منت مانی تھی؟ ارے اس گاڑی میں تو فیول نہیں تھا، وضو کے لیے اس نے چشمے کا پانی کیسے جاری کیا؟ پھر مجھے پتا چلا اس نے وہ روٹی نہیں کھائی تھی، صرف وہ روٹی کھائی تھی جو میری زمین کی گندم سے بنی تھی۔ یعنی یہ وقت کے امام آئے اپنے اشاروں سے بتاتے ہیں کہ شیعہ کا اخلاق کیا ہوتا ہے، شیعہ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اگر تو خلوص دل سے اپنے مولا کا آواز دے، مولا یقیناً انسان کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ سب بات پڑھے محمد والا واجل فرجہم، گریا آقا حسین پر یہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ ایک ہی فائدہ ہے اس گریے کا کہ دل کی قساوت کو دور کرتا ہے، یعنی جو ناخالصیاں اس دل پر چپک گئی ہیں کہ معصوم فرماتے ہر گناہ ایک سیاہ نقطہ ہے جو تمہارے دل پہ آ جاتا ہے۔ اگر اس نقطے کو کوئی کائنات کا پانی مٹا سکتا ہے، یا وہ توبہ کا آنسو ہے یا وہ حسین کا گریہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ کیا ہور نے، لیکن اس گریے نے ہور کے گناہوں کو کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ اس ٹاپک پہ چل رہا ہوں گا، توبۃ النصوح، ایسی توبہ جس کے کرنے کے بعد اگر گناہ آسمانوں سے، زمین کے ذروں سے، درخت کے پتوں سے، سمندر کی مخلوق سے زیادہ ہو تو معصوم فرماتے وہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک ربط دیتا ہوں، ایک مومن تھا، ہر مومن جب مصائب کو سنتا ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ روتے ہیں، کس بات پہ آپ روتے ہیں؟ کیا سوچ کے آپ مجلس میں روتے ہیں؟ اس نے کہا مولانا جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ سکینہ کو تماچے لگے، جب آپ پڑھتے ہیں کہ حسین نے اپنے اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا، سینے سے برچی لگائی، کہا میں اکبر کا نہیں سوچتا، میں صرف اتنا سوچتا ہوں میرا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا، میں صرف اتنا سوچتا ہوں میری بھی ننھی سی بچی ہے اور اسے میرے سامنے تماچے مارے جائیں۔ تو میں نے اس کے سامنے ایک جملہ پڑھا، میں نے کہا اگر کربلا کو سمجھنا ہے نا، اس چھوٹی سی مصیبت میں سمجھ جاؤ اور دین، تقوی، ایثار، قربانی سمجھ میں آ جائے گی، یہ چھوٹی سی مصیبت ہے۔ کہ مولانا کون سی؟ میں نے کہا اگر یہ سمجھ گئے تو کربلا سمجھ جاؤ۔ اگر کسی کو حر بننا ہے وہ ایک مصیبت میں بن سکتا ہے، اگر کسی کو کربلائی بننا ہے وہ ایک مجلس میں بن سکتا ہے، لیکن کسی کو نہیں بننا اس کے لیے وائے ہے۔ معصوم فرماتے ہیں واقعاً ہم ہر مجلس میں آتے لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ مولا کس سے؟ فرمایا جس میں مومن گھر جائے رات کو بستر پر سوئے یہ سوچے کہ آج کی مجلس سے میرے وجود میں کون سی تبدیلی آئی، کون سا بدلاؤ آیا، وہ کون سی بری عادت، وہ کون سا بیڈ کریکٹر تھا جس کو میں نے ختم کیا، وہ کون سی خامی تھی جس کو میں نے اس مجلس میں جا کر پورا کیا۔ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ مجلس تجھے کچھ بھی نہیں دیتا سوائے چند لمحے مزے کے اور گریے کے۔ چھوٹی سی مصیبت آئے، میں نے کہا یہ سوچو ایک باپ ہو اور وہ خیموں سے جا رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے اور امام فرماتے ہیں سرجنات چلو،
رک نہ جانا کیونکہ کہیں پھر سے میری کوئی بہن مجھے روک نہ دے۔ ذوالجنا چلنے سے انکار کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، امام نے کہا ذوالجنا تو نے بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، میرے عباس بھی چلے گئے، میرا اکبر بھی چلا گیا، میرا قاسم بھی چلا گیا۔ اتنے میں اس بے زبان حیوان نے اپنے سر کو نیچے کیا، کہ مولا چلوں تو کیسے چلوں، میرے قدموں کو سکینہ نے جکڑا ہوا ہے۔ تصور کریے، ایک باپ میدان کربلا میں جا رہا ہے اور 4-3.5 سال کی بیٹی اس کا راستہ روک کر کھڑی ہے۔ یعنی ایک طرف اس بیٹی کی محبت ہے، ایک طرف خدا کی محبت۔ یہ آزمائش ہے ہر انسان کی، خدا یہی آزمائش لیتا ہے۔ تو کس کو زیادہ پریفر کرتا ہے؟ تیرے اوپر کس کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے؟ اس بیٹی کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے یا خدا کی محبت کا غلبہ؟ حسین گھوڑے سے اترتے ہیں، سکینہ کو گود میں لیتے ہیں۔ اب بیٹی کو بہلانا بھی تو ہے، بیٹی سے محبت تو ہے لیکن خدا سے زیادہ ہے۔ جانا حسین کو کربلا کے میدان میں، اب چاہے بیٹی روکے، بہن روکے، بھائی روکے، بیٹے روکے، لیکن حسین کو جانا ہے اور ثابت کرنا ہے خدا اپنی بیٹی سے زیادہ حسین تجھ سے محبت کرتا ہے۔ سکینہ کو گود میں لیا اور کہا سکینہ بابا کو جانے دو، بابا پانی لے کر آئیں گے۔ بچی نے رو کر کہا بابا عباس بھی یہ کہہ کر گئے تھے لیکن چچا واپس نہیں آئے، بھیا اکبر بھی یہ کہہ کر گئے تھے لیکن واپس نہیں آئے، اور رو کر کہنے لگی بابا آج کے بعد تو میں پانی مانگوں گی نہیں، مجھے آپ چاہیے، آپ رک جائیے۔ کہا حسین پیار کرتے رہے، نہیں سکینہ بابا کو جانے دو۔ راوی کہتے ہیں اچانک اس ننھی سی بچی کی آنکھ لگ گئی، اس کا مطلب اتنی تھکی ہوئی ہے سکینہ کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اپنے بابا کی گود سے اتر کے نیچے آ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا اب چلا جا، میں تجھے روکوں گی نہیں۔ اور امام نے کہا سکینہ پہلے روک رہی تھی، اب کہتے بابا چلے جا۔ تو رو کر کہنے لگی بابا جب آنکھ لگی میں نے دادی زہرا کو خواب دیا۔ دادی نے کہا کہ سکینہ بابا کا راستہ روکو نہیں، زہرا انتظار کر رہی ہے، لیکن کہا کہ بابا جانے سے پہلے سکینہ کے ایک سوال کا جواب دے دے گا۔ جی سکینہ کا بابا ہر بچے کے نصیب میں کچھ نہ کچھ لکھا تھا، اکبر کے نصیب میں برچھی تھی، قاسم کے نصیب میں لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تھا، چچا عباس کے نصیب میں بازوؤں کا کٹنا تھا، بابا اس 4 سالہ بچی کے نصیبوں میں کیا لکھا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ راوی کہتا ہے حسین نے خاک کربلا کو اٹھایا، سکینہ کے سر پہ ڈالنا شروع کیا اور رو کر کہا سکینہ تیرے نصیبوں میں یتیمی ہے، تیرے نصیبوں میں اسیری ہے، تیرے نصیبوں میں شبر کے تماچے ہیں۔ اور وہی امام زمانہ فرماتا ہے مومن جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو 2 بیویوں کا واسطہ دیا کرو، ایک میری بوٹھی زینب کا واسطہ، ایک ہماری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کی غربت پہ۔ السلام حسین کی صدا کو آواز بلند السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی السلام علی حسین
الحسین وعلی صحابہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی رخساروں پہ. ایک جملہ میرے امام زمانہ نے کہا میرا سلام ان پھٹے ہوئے خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. لیکن ایک سلام میں بھی دینا چاہتا ہوں. میرا سلام ان آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی. کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ ظالم سکینہ کو اتنا کیوں مارتے تھے؟ کیا شمر کی اپنی بچیاں نہیں تھی؟ فرمایا اے مومن اگر کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے وہ تجھے نہیں مارے گا. اگر زیادہ دکھ دینا چاہے وہ تیرے سامنے تیری بچی کو مارے گا. فرمایا جب زینب کا دل دکھانا تھا یہ ظالم سکینہ کو دمات مارتے تھے. پھر کسی نے کہا مولا شام 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 کہہ کے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ شام نے میری سکینہ کو مار ڈالا. شام نے مجھے بڑے زخم دیا. آج میرا دل چاہتا ہے آج کی روایت بڑی سخت ہے لیکن امام سجاد فرماتے ذاکر پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ چلے ہمارے اوپر کیسی کیسی مصیبت آئے. اب سنیے فرمایا مولا شام میں کون سی مصیبت آئی. روایت کے جملے آئے. فرمایا ایک رسی میں 18 گردن بندھی تھی. عزادارو قدیمی مومنو جب 18 گردنیں ہو اور ایک رسی ہو کسی کا قد بڑا ہوتا ہے کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے. تبھی امام سجاد فرماتے تھے میں جب اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا او میرے بابا بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے. فرمایا میں نے پورا سفر جھکی ہوئی کمر کے ساتھ گزارا. اب یہ بیویاں دربار میں کھڑی ہیں. فرمایا اتنے میں یزید دربار میں آیا اپنے تخت پر بیٹھا. اللہ جانے شمر نے اس کے کانوں میں کیا کہا. شاید کا یزید ایک بچی ہے جو پورے
سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے، اگر اجازت دو اسے بابا کا سرد ملعون نے فوراً کہا وہ بچی کہاں ہے؟ شمر میں رسی میں ننی سے گردن کی طرف اشارہ کیا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت، یزید نے سکینہ کو دیکھا، پہلا سوال کیا اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے سنیے گا، فرمایا سکینہ نے سجاد کو دیکھا، بھیا سجاد کیا اجازت؟ امام نے سر کا اشارہ دیا، کہاں کلام کرو۔ اب روائی کہتا ہے جیسے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا بچی کے ہونٹ پر آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ ملعون نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا ہونٹ پر آواز نہ نکلے۔ تیسری مرتبہ مجھ سے میں کہا میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ پھر بھی بچی کے ہونٹ پر آواز نہیں نکلی۔ اب امام سجاد کی آواز آئی، ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے؟ ملعون نے اشارہ کیا رسی کھولی جائے، یا رسی کھولی گئی۔ سکینہ نے کہا میرا نام ہے سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ اب تاریخ لکھتی ہے ملعون نے کہا بچی لگتا ہے تجھے پیاس لگی ہے۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا، کہا سکینہ جو کہتا ہے اسے جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا لیکن بچی نے بتایا نہیں تھا۔ کہا ہاں مجھے پیاس لگی ہے۔ کہا لگتا ہے تو نے بڑی دیر سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کہا میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ملعون نے اشارہ کیا میرے قریب آ، میں تجھے کھجور دوں گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں اس نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ فرمایا عرب تشت میں کھجور رکھا کرتے تھے، جیسے سکینہ قریب گئی ملعون نے اشارہ کیا تشت بلایا جائے۔ ایک مرتبہ تشت بچی کو دیا، فرمایا تشت پہ کپڑا تھا، ایک مرتبہ سکینہ نے کپڑا ہٹایا، وہ کیا دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن ہے۔ خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے غریب الوطن بابا، او بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو، او ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو۔ او بابا شمر نے مجھے دبا سے مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار